بالکل. تو جیسے کہ ڈاکٹر سمد نے فرمایا کہ آپ بڑے آسانی سے اگر صرف آپ ان کا ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں اور اس پہ سے جا کے ان کے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں، ہالینڈ میں فرمایا انہوں نے کہ تھوڑے عرصے میں ہی پروگرام ہونے والا ہے اور لندن میں پروگرام ہونے والا ہے تھوڑے عرصے میں. تو اگر آپ صرف ویب سائٹ پہ جانے کی زحمت کر لیں تو باقی انہوں نے سب ادھر آپ کے لیے پرووائڈ کیا ہوا ہے اور آپ ساری انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد عید کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد لاہور میں. اچھا ابھی کا آپ بتا رہے ہیں عید کے بعد؟ اوکے. اسلام آباد لاہور میں. تو اس کے لیے ریزرویشنز یا ہوٹل میں ہم کراتے ہیں تو کچھ سیشن دے دیتے ہیں، 2 دن کا سیشن ہوتے ہیں 3 گھنٹے. تو 6 گھنٹے آپ کی چاہیے ہمیں آ جائے تشریف لے آئیں اور آپ کو بھی پرابلم ہے. اچھا ایک تو ڈاکٹر صاحب اس سے بیماریاں، ایک تو بیماریاں ہیں سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز، دوسرا اس سے آپ کے بیہیویئر میں اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز جسے کہتے ہیں. بالکل یہ بالکل اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ جو میں ناظرین کے علیہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا بتا سکوں، ناظرین کچھ ایشوز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہ پرابلم کاز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس. وہ کبھی فزیکل ہوتے ہیں یا کبھی مینٹل ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم احساس نہیں کر پاتے ہیں، اگر کر پاتے ہیں تو اتنے وہ ایشوز مشکل آور اتنے نہیں ہوتے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں یہ کچھ مشکلات کاز کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے ہمارے سے تنگ ہوتے ہیں، یا ہم خود اس چیز سے انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر، کہ جس کی بات کریں ڈاکٹر صاحب. اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں. میں خود ڈاکٹر صاحب انالائز کرتے ہیں، جب ایک پیشنٹ کی ہسٹری ہم دیتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو وہ خود غلط ہوتے ہیں، لیکن یا مثلا بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو بہت سارے، بالکل اس سے جدائیاں آ جاتے ہیں، درمیان میں الگ ہو جاتے ہیں لوگ. بڑے اچھے برادری ہوتے ہیں، بڑے اچھے ایک خاندان ہوتے ہیں، خاندان جو ہے فیملی تباہ ہو جاتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ سارا کچھ اس کو متحد ہونے سے وہ ایک پاور بن جاتا ہے، ایک طاقت بن جاتا ہے، دنیا کا ایک مثال بن جاتا ہے، پازیٹیو پاور بن سکتا ہے. لیکن وہ ایسا بھٹک جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کے اور پھر ایک دوسرے سے اٹیک کرتا ہے ایک دوسرے پہ، چاہے وہ بولنے سے ہو چاہے وہ عمل کرنے سے ہو، کوئی بھی چیز ہے. ایسے بیہیویئر کی میں بات کروں کہ ایسے بیہیویئر سے میں نے ایک بہترین طریقہ ہے اٹیومنٹ، اس کی بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کی طرح ہوتے ہیں، جسے HMF ہیومن میگنیٹک فورس کہتے ہیں. HMF ہیومن میگنیٹک فورس، ہاں یہ ایک فار سکسیس ایک فارمولا ہے جس کو ہم ٹیون کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح فیل کرتا ہے اس پاور کو. اسی طرح تجربات ہوتے ہیں جس طرح کے سمدہ ہیلنگ کے اگلا دن آتے، وہ اس میں اپنے گولز کو اچیومنٹس کے لیے جو آپ کی ایم ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ایک آگاہی دیتے ہیں. آپ وہ ایک ٹیلیپیٹک فورس بھی ہے اس میں، ایک ٹیلیپیٹک اپنے گولز کی سیٹنگ کیسے کیا جائے، اپنے اس کو اچیو کیسے کیا. بیسیکلی سمدھا کو اگر ہم ڈیفائن کریں ایز اے ٹریٹمنٹ ہیلنگ، جی بالکل، جو کہ باقاعدہ ڈیزیز کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، لیکن ہم HMF کو ڈیفائن کریں گے ایز اے سیلف کیا کہیں گے، سیلف بلڈنگ. بالکل اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کے گولز ڈیفائن کرنے کے لیے، پرسنالٹی بلڈنگ ہے، اپنے جو ایشوز ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے، یا اگر کوئی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے فیملی میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. بزنس مین ہے، زیادہ تر میں بڑی بڑی کمپنیز میں لیکچرز دیتا ہوں، اور مجھے وہ ہائر کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور میں ان کی جتنے بھی ورکرس ہیں ان کو پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں. اسکولز ہے، بچے ہیں جو بچوں کو بلاتے ہیں مجھے، میں ان کے لیے ایک دن یا 2 دن کا سیشن رکھتا ہوں ان کے ورکرز کو، اور وہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان میں تبدیلیاں لازمی ہے. میں ان کو وثوق سے اور فخر سے کہتا ہوں، گارنٹی تو نہیں کہتا کہ گارنٹی تو اللہ ہی دیتے ہیں. بالکل.
تو میں یہ بڑے وثوق سے یہ اس کو بتاتا ہوں اور یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ کے ورکر میں یا آپ کے اسکول کے بچوں میں اگلا دن لازمی تبدیلی ہوگی. اور یہ میں اس کے ساتھ جیسا کہ ایک بڑی انتہائی ذمہ داری سے 100% ذمہ داری سے کہ آپ کے لوگوں میں تبدیلیاں لازمی ہوگی, آپ کی خاندان میں تبدیلی لازمی ہوگی. یہ میں اس کو ذمہ داری سے لیتا ہوں, اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ کہ اگر کل آپ کے لوگوں میں تبدیلیاں, بہترین تبدیلیاں نہیں تھے, انرجیٹک نہیں تھے, پاورفل نہیں تھے, کارکردگی اس کی صحیح نہیں تھے اور بہترین کارکردگی, اور ریلیکس نہیں تھے اور انرجیٹک پاورفل طاقتور نہیں تھے, تو آپ میری سے جو چاہتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, بیسیکلی دس شوز یور کانفیڈنس کہ آپ اتنا اپنے سسٹم سے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے چیلنج کرتے ہیں. جو بھی زندگی میں نے کیے وہ ایسا چیز میں نے دریافت کرنے کی کوشش کی جس کا رزلٹ ماشاء اللہ بولنا نہ ہو, صرف پریکٹیکل کوئی چیز پریکٹیکل ہو. بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 گلاس کے, بہت اچھی مثال دی. وہ مثال بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ 2 گلاس اگر آپ رکھیں اور ایک کو انرجائز کریں اور ایک انرجائز نہ ہو, تو حتیٰ پانی کے اندر بھی آپ کو, پانی کے جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, پھر بھی آپ کو فرق پتہ چلے گا. اور ایک فگر انہوں نے بتائی تھی کہ 80% آپ اس کو جج کر پائیں گے کہ کتنا ڈفرینس ہے دونوں گلاسز میں. تو سے بات یہ ہے کہ یہ ڈفرینس یعنی آپ جو 1-2 ٹماٹر, ٹھیک, ایک کو انرجائز کرے, ایک کو نہ کرے, 2 پودے, بالکل پودے, ایک پودا کو انرجائز کرے, پانی کو انرجائز کر کے اس کو ڈالا کر. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کی مانے 1 ہفتے کے اندر آپ اتنا فرق دیکھتے ہیں اس میں. جس کو آپ پودے کو, جس کو آپ وہی انرجائز والی پانی دیتے, دوسرے کو اسی اندازے سے وہ پانی دے دیا کرو, اسی اندازے سے دوسری پانی دے دیا سیم, لیکن آپ دیکھیں 1 ہفتے کے اندر آپ کو اتنا فرق پڑے گا کہ وہ پودا کیسے طاقتور ہے, کس طرح. اور زیادہ تر ہم جو دیہات سے لوگ آتے ہیں فصلوں کے لیے, فصلز کے لیے کچھ چیزیں انرجائز کر کے خود ہی کرتے ہیں, کچھ چیزیں انرجائز کر کے. گاؤں سے لوگ آتے ہیں, وہ خود اپنی تجربات کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں اتنی اچھی ہو گئی ہیں, اتنے بہترین ہو گئی. میرا بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جس کے یہ پولٹری فارم ہے ان کے. اچھا, پولٹری فارم, ٹھیک. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اینیملز ہیں, جتنے بھی فارمز ہیں ان کے اینیملز میں اتنے کہتے ہیں فرق ہے بہترین. اس سال میں اور پچھلے سال میں آسمان زمین کا فرق ہے اتنا. یعنی یہ کوئی ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو میڈیسن دے دی ہے اور بس آپ یہ لے جاؤ, آپ کی ذمہ داری ٹھیک بھی نہیں ہوئی. نہیں, آپ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, بیٹھتے ہیں, آپ خود تجربہ کرتے ہیں اس کو. کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے, خدا نہ کرتا کہ ہم ایسا کچھ کہیں کہ یہ تو پھر آپ کی ذمہ داری, یہ تو فلاں ہیں, یہ تو وہ. آپ خود تجربہ کرتے ہیں, پھر آگے لیولز میں بڑھتے ہیں. اگر آپ کی اپنی تجربہ نہیں ہوتی تو کوئی کیا. اور پہلے ہی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ جو آئے ہیں اس چیز کے لیے, آپ کو کیا ہے, کس وجہ سے, سارا کچھ اس کو بتاتا ہے, لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو کون سے پرابلمس یا کیا, کس طرح کے, آپ کیوں آپ سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں آپ اس سے ہیلنگ سیشن کو لینا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہیں, کوئی پہلے سے کوئی تجربہ ہے آپ کو, کیا ہے, کس طرح. تو یہ سارا کچھ وہ ہوتے. اور پھر جب یہ پریکٹیکلی ہیلنگ سیشن میں بیٹھتے ہیں تو اس کے پھر اگلے دن ایکسپیرینسز ہوتے ہیں زبردستی بہترین. تو بیسٹ پوائنٹ جو میں نے ان کی باتوں سے آپ لوگوں کے لیے ایکسٹریکٹ کیا وہ یہ ہے کہ اٹس اپ ٹو یو, اٹس یور اون ایکسپیرینس جو کہ کہتا ہے آپ کو کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں. ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اچھا ایکسپیرینس حاصل ہوگا, جس کی یہ بیسیکلی ایک طریقے سے آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ آئیں, اگر میں غلط میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کو ایکسپیرینس ڈفرینٹ ملے گا, بالکل, اینڈ یو ول فیل دا ڈفرینس. تو اگر اف یو فیل دا ڈفرینس دین پھر آپ اپنی مرضی سے خود آگے بڑھیں گے اور آپ خود نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. کوئی نہ ذمہ داری آپ پہ ہوگی اور نہ کوئی فورس آپ پہ ہوگا. 2 گھنٹے کے پروگرامز اگر آپ زندگی میں اپنے دن میں 2 گھنٹہ نکال لیں کنٹینیوسلی, 1 دن 2 دن 3 دن کی 6 گھنٹے بھی اگر آپ ان کو دے دیتے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت فائدہ ہوتا, بہت انتہائی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. سب سے جو اس میں اہم ترین
بات ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے جو اہم بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیلنگ صرف اپنے لیے نہیں، ادرس کے لیے بھی ہے. آپ گھر میں کسی کی ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ تجربہ بھی ہمیں بتائیں گے. اسی دن ہم بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں کسی کو ہیلنگ بھی کرا دو، آفس میں کرا دو، کسی دوست کو کسی کو بھی کرا دو، تجربہ کر کے خدمت خلق کے طور پہ ہی دوسروں کی. آپ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان کے پاس روزانہ کے کئی سو پیشنٹ آتے ہیں، کئی ایسے اسٹوڈنٹ جس کے پاس کئی ہزار پیشنٹ آتے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور اس کی پھر ڈاکٹر صاحب یہ دوسری اہم بات جو ہے اس کی تعلق روحانیت سے بھی ہے، کیونکہ شفا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی سوچ نہ لائیں کوئی انسان کی پتہ نہیں یہ نیگیٹو فورس ہو گیا کیا ہو گیا کس طرح. شفا جو ہے نیگیٹو بات ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ مادہ کھاتے ہیں، مادی چیزیں کھاتے ہیں، اس پہ بلیو آپ کا ہے، یقین ہے آپ کا. حالانکہ مادے پہ دین میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھنا چاہیے جتنا کہ آپ روحانی طاقتوں اور میٹا فزیکل فورس پہ رکھتے ہیں، کیونکہ دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ میٹا فزیکل فورس سے بحث کرتے ہیں، طاقتوں سے، اللہ کی طاقتوں سے، جو کہ جنہوں نے یہ مادہ بنایا، اس کائنات کو بنایا گیا، انسان کو بنایا گیا، اس کی خاطر ہی یہ سارے کچھ بنائے. تو شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطانی عمل جو ہوتا ہے وہ الٹا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. تو اس کا الحمدللہ ابھی تک ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کو خدا نہ کرتا کوئی ایک ذرے پرابلم ہوا. بالکل پرابلم فری. جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈبے میں ایک لیفلیٹ ہوتا ہے، وہ لیفلیٹ نکالیں گے آپ، ایک پیپر ہوتا ہے لٹریچر جسے کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کنٹرا انڈیکیشنز کے نام سے یا سائیڈ افیکٹس کے نام سے لکھا ہوتا ہے کہ ہیڈ ایک سائیڈ افیکٹ ہے، یا نوزیا، وامٹنگ، یا دوسری ڈفرینٹ چیزیں جو سائیڈ افیکٹس ہو سکتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور جیسے کہ کامن سینس بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ آپ ایسی چیز کھا رہے ہیں نہ کوئی ایسی چیز پی رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس، اسپرچوئل ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں، اور ایک سکون، ایک روحانی تجربہ جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اس سے ایک پیس آف مائنڈ جو حاصل ہو رہا ہے، وہی اگر آپ کو مل جائے تو اس دنیا میں مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب پیس آف مائنڈ ہی اگر ہمیں اس پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، اس میں انتہائی درجے تک بڑھ جاتا ہے انسان کے، بہت ریلیکس رہتا ہے انسان، بہت پرسکون رہتے ہیں. کتنا ضروری ڈاکٹر صاحب پیس آف مائنڈ ہونا زندگی میں؟ پیس آف مائنڈ اگر آپ کو نہیں ہے تو زندگی میں آپ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. کسی منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ سٹریس میں ہیں. پیس آف مائنڈ جب نہیں ہوتے تو آپ سٹریس کی شکار ہے. سٹریس ایک ایسی بری بیماری ہے جو وہ آپ کی پوری آپ کو تو کیا وہ آپ کے ارد گرد ماحول کو سارے کے سارے بیمار کہتے ہیں. بیماریوں کی ماں ایک طریقے سے سٹریس ہی ہے. سٹریس ہے، دباؤ جو آپ پر ہے، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، یا خود ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہی آپ اگر کہیں تو یہ کارڈیو ویسکولر کی سب سے بڑی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی، ہارٹ اٹیک اور انجائنا وغیرہ کی سب سے بڑی کازز ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کاز سٹریس ہی ہے. سٹریس ہے، بالکل. سٹریس ایک ایسی بری بیماری ہے کہ اس کا اگر مبتلا ہے تو آپ کے ساتھ ماحول بھی بیمار ہوتا ہے. خود تو ہے، خود کے دنیا عجیب سا لگتا ہے، پیکا سا لگ رہا ہے، کوئی چیز انجوائے نہیں کرتا ہے انسان نا، لائف کو انجوائے نہیں کرتا ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایسا آپ کی لائف کو انجوائے کرے. آپ کے پاس تھوڑی ہے، کم ہے، جو بھی ہے، لائف کو